إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: قل أغير الله أتخذ وليا في السماوات والأرض، كقوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. والمعنى: لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك له، فإنه فاطر السماوات والأرض خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین کو رد کریں کہ اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا حاجت روا اور کارساز بناؤں. یعنی ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ لا اتخذ ولیا، کہ میں اللہ کے سوا کسی کو کارساز، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتا. میرا معبود برحق اور الہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا بغیر کسی مثال اس سے جو پہلے گزر چکی ہو. یعنی یہ نہیں کہ پہلے کسی اور نے پیدا کیا تو اس نمونے پہ اللہ نے پیدا فرما دیا نا. فاطر کا معنی ہوتا ہے جو سب سے پہلے خدائی کر کے یا چیز بنا کے پیدا کرنے والا ہو. تو اس لیے خالقہ کا معنی بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، فاطرہ کا معنی بھی پیدا کرنا ہوتا ہے. لیکن فاطرہ کے لفظ میں ایک دلیل اور اضافہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کا پیدا کرنا جس کی اس سے پہلے کوئی مثال، کوئی نمونہ بھی نہیں، تو میں اس کارساز کو چھوڑ کر کسی غیر کو کارساز بناؤں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، أي وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم. اور میرا معبود، میرا برحق، میرا الہ وہ ہے جو ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے اور خود بے پرواہ ہے، خود کسی کا محتاج نہیں. یعنی دنیا میں آپ دیکھیں کوئی بڑے لوگ ہیں، چلو غریبوں کو دیتے ہیں لیکن اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، کسی کو تنخواہ دیتے ہیں تو اپنا کام کرانے کے لیے، کسی کو کچھ صدقہ دیتے ہیں تو چلو بھی اس سے کبھی مجھے بھی کوئی فائدہ پہنچ جائے. لیکن وہ ایک ذات ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے، اور جو سب کو پلاتا ہے اور خود پینے سے پاک ہے، اور جو سب کو اولادیں دیتا ہے اور خود اولاد سے پاک ہے، اور جو سب کی حاجت براری کرتا ہے اور جس کو کسی سے حاجت نہیں پڑتی اور کسی کا محتاج، اس کو چھوڑ کے میں محتاجوں کو اپنا کارساز بنا لوں جو خود محتاج ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جن پیدا کیے بعض اپنی عبادت کے لیے، ورنہ مجھے ان سے کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، کوئی تمنا نہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ ایسی ذات پاک ہے کہ اس نے جو مخلوق چلو کیوں بنائی، فرمایا محض اپنی عبادت کے لیے. میں نے مخلوق کو اپنے نفع کے لیے نہیں بنائی، محض اعتراف عبودیت کہ وہ میرے عبد بنے، مجھے کارساز مانے، دنیا میں چلیں، کھائیں، کمائیں، میرے احکام پہ چلیں بس. ورنہ اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں. اچھا، اور ساری مخلوق اگر عبادت چھوڑ دیں تب بھی کوئی نقصان نہیں. وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ هَا هُنَا وَيُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ، أي لا يأكل، وہ سب کو کھلاتے ہیں اور خود نہیں کھاتے. وفي حديث سهيل بن أبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال دعا رجل من الانصار من اهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم على طعام فانطلقنا معه فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا من الشراب وكسانا من الأرى وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ربي ولا مكفى ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي يطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العرى وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمین۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ دعا رجل من الانصار، ایک انصاری نے حضور پاک کی دعوت کی اہل قباء میں سے، کھانے کے لیے بلایا، فانطلقنا معه، ہم بھی حضور کے ساتھ چلیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا چکے، اپنے ہاتھ مبارک دھو چکے، اس کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم، شکر ہے اس ذات پاک کا جو کھلاتا ہے اور خود بھی کھاتا، اور جس نے ہم پہ احسان کیا، ہدایت دی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، کپڑا پہنایا، اور ہر چیز بلائے حسن میں ابلانا، یعنی ہر اچھی چیز میں ہماری آزمائش کی۔ الحمدللہ غیر مودع ربی، میرا اللہ کا حمد ہے اس حال میں کہ اس کی حمد کی انتہا نہیں اور نہ پورے ہونے والا، اور نہ میرا حمد جو ہے اس کی نعمتوں کا کفارہ ہونے والا، مغفور ہونے، کہ میں اتنا حمد کروں کہ کفارہ ہو جائے اس کی نعمتوں کا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس سے کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا من الطعام، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں طعام میں سے کھانا نصیب فرمایا، پانی سے پینا نصیب فرمایا، لباس سے ہمارے ستر کو چھپایا، وَهَدَانَا مِنَ الضَّلَالِ، اور گمراہی سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور کفر کی اندھیری میں سے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی کہ ہم توحید کو پہچان سکیں۔ وَفَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِ تَفْضِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے ہمیں بہت ساروں پہ افضل بنایا، بہت ساری چیزوں میں ہمیں زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ آدمی جب بھی کھانا کھائے، جب بھی پانی پیے، جب بھی لباس پہنے، تو یہ دعا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ دیکھو نا، یہ تو اسباب ظاہری ہیں کہ ایک فیکٹری میں کپڑا بنتا ہے، ایک تاجر خریدتا ہے، دکان پہ بکتا ہے، آپ لے کے درزی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کی پیمائش کے کپڑا بناتا ہے، یہ تو سارے اسباب ہیں۔ اصل تو دینے والا، اس چیز کے پیدا کرنے والا جو ہے وہ خالق اور مالک کی حقیقی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی زمینوں میں ایسے اشیاء جیسے کپاس ہے پیدا ہی نہ فرماتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی اگر جانوروں کے بالوں میں سے، اون سے، ایسے صوف سے لباس گرم کا اصل جو میٹیریل ہے وہ بھی پیدا نہ فرماتے تو ہم کیا کرتے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی چشمے، دریا اور پہاڑ اور آسمانوں سے پانی ہی نہ اتارتے تو ہم پانی کہاں سے پیتے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری زمینوں سے اگر کھیتیاں نہ نکالتے تو ہم کہاں سے رزق کھاتے اور کہاں سے کھانا کھاتے؟ تو اصل دینے والا خدا ہے، باقی یہ اسباب ہیں ساری دنیا کے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو اللہ کی ہر نعمت پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کی اولیاء اللہ نے ایک مثال دی ہے، اصل بات ہوتی ہے سمجھنے کی۔ ہم نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی جو ہے نا جی کھانا کھاتا ہے، ایک نوالا روٹی کا توڑتا ہے، کھا کے اگر غور نہ کرے تو بس کچھ نہیں، روٹی ہے، ہم نے بازار سے لے لی، 1 ریال کی 2 روٹیاں مل گئی اور ایک ڈبی کوئی دہی وہی کی لے لی، بیٹھ کے جناب دونوں روٹیاں کھا گئے اور غور کچھ نہیں کیا۔ لیکن اگر غور کرے بندہ تو ایک لقمہ، یہ ایک نوالا جو روٹی کا ہمارے منہ میں آیا ہے، ذرا غور کریں کہ اللہ کے کتنے بندوں نے محنت کی ہے اور پھر یہ روٹی ہمارے منہ تک پہنچی ہے۔ بھائی پہلے محنت کرنے والوں نے زمین بنائی، زمین میں بیج ڈالا، پھر اپنے بیج سے گندم کے پودے نکلے، پھر سردی گرمی میں حفاظت کی، پھر وقت پہ ان کو پانی لگایا،
پھر ان کو پرندوں سے اور آفات سے بچانے کی محنت کی، پھر اس کے بعد گندم تیار ہوئی، پھر گندم کو کاٹا گیا، پھر گندم کو جناب تھریشروں میں ڈالا گیا، پھر گندم کا دانہ الگ اور بھوسا الگ کیا گیا، پھر گندم اٹھ کے منڈیوں میں پہنچی، منڈیوں سے گھروں میں آئی، پھر اس کو چکی کے پاٹوں میں پیس کے آٹا بنایا گیا، پھر آٹے کو پانی سے گوندا گیا، پھر خمیر آیا، پھر روٹی لگائی گئی، پھر آگ پہ پکائی گئی، آگ کے پک پہ دکانوں پہ آئی، پھر آگے تیرے منہ پہ پہنچی۔ اب اس پہ غور کریں کہ صرف ایک نوالا جو تیرے منہ میں آیا ہے تو کیسے پہنچا ہے؟ ہم نے تو بس 2 روٹیاں کھا لی اور ڈکار ہی نہیں دیا، بس ہر چیز آیا فنا در فنا، بد ہضمی ہو گئی تو بھاگے جی گولیاں دے دو کھا لیں، بس ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ لیکن یہ غور نہیں کیا کہ ایک نوالا روٹی کا ٹکڑا ہمارے منہ میں پہنچنے تک کتنی مسافت طے کر گیا۔ اسی طرح ہم پانی ہے پی رہے ہیں، بس پی رہے ہیں، لیکن نہیں پتا ہے کہ کہاں کہاں چشمے نکلے، کہاں کہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ نے برف جما دی کہ میرے بندے کے لیے پانی ذخیرہ کر دو، اور اس کو اتنا جما دو کہ بالکل سفید فٹوں کے حساب سے برف جم جائے اور ضرورت کے مطابق تھوڑی تھوڑی پگھلے، اگر ساری پگھل جائے تو سارے ڈوب جائیں۔ پھر وہ ندی نالوں میں آئے اور پانی جائے اور آخر تک ایک ایک بندے کو پہنچے، کچھ زمین میں چلا جائے تاکہ سارا ختم نہ ہو جائے، بندے کو ضرورت پڑے تو کنواں کھدائی کر کے پانی نکال لے۔ تو ایک پانی کا قطرہ تمہارے پاس کیسے پہنچا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج کل دنیا میں ایک ہوتی ہے مصنوعی بارش، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا عرفات کے میدان میں کچھ علاقے میں انہوں نے سسٹم لگایا ہے کہ بھی وہ پانی چلتا رہے اور باریک فوار پڑتی رہے تاکہ ہوا کے ساتھ کچھ موسم ٹھنڈا رہے اور دھوپ کا مقابلہ ہو سکے۔ یہ مصنوعی بارش کا ایک طریقہ۔ اگر ایک مربع زمین آپ کاشت کریں اور اس میں پائپ لگائیں اور مصنوعی بارش کریں تو پہلے حساب لگائیں کہ اس پر کتنا خرچ آتا ہے۔ آپ پہلے تو ایک مربع زمین میں آپ پائپ صرف لگائیں نا جی، پائپ کھڑے کریں، پھر طاقتور موٹریں لگائیں، پھر پانی لائیں، پھر موٹریں چلیں، پانی اوپر لے جائیں، پھر فوارے گھومیں۔ ایک مربع زمین کے کھیت کو پانی دینے کے لیے یا سپرے کرنے کے لیے آپ حساب لگا لیں، اور اس کے بعد پھر خدا کے انعام پہ غور کریں کہ جب وہ بارش برساتا ہے تو کتنی مخلوق کو بغیر ایک دھیلے کے سب پانی مل جاتا ہے۔ پھر اس پانی کا ذرا حساب لگا۔ تم اپنے ایک مکان کو پانی دینے کے لیے نیچے کتنے بڑے ٹینک بناتے ہو، اوپر ٹینکیاں رکھتے ہو، پھر موٹریں لگاتے ہو، پھر پائپ اوپر جاتے ہیں، پھر دوسرے پائپ نیچے اترتے ہیں، یعنی ایک بلڈنگ کو پانی دینے کے لیے سال کا حساب کر لو، اور پھر اللہ کے پانی کے بھی پیسے لگا لو جو تم زندگی میں 50 سال میں پی گئے ہو۔ پھر دیکھو کہ خدا کی نعمتوں کا کوئی قدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہمیں تو قدر نہیں ہے نا، ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا، ہم نے تو کبھی اس میں فکر نہیں کیا۔ اور جن کو اللہ نے غور و فکر نصیب فرمایا ہے نا، اور اس لیے پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے نا، پھر دنیا کچھ نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل ان کی نظروں میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا، ذہن بدلا، بادشاہ چھوڑ کے جنگلوں میں نکل گئے، فقیر بن گئے، سب کچھ۔ خدا کی شان ہے، ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور وہی فقر و فاقہ کا عالم، غربت۔ راستے میں ایک فقیر ملا، وہ بھی غریب آدمی، ایک بیٹھا ہوا تھا پریشان حال۔ اس نے جب دیکھا کہ چہرے پہ نور ہے، کشش ہے، چونکہ اللہ والوں کے چہروں پر پھر اللہ کے ذکر کا نور تو آتا ہے، تو اس نے جا کے درخواست کی۔ اس نے کہا حضور آپ مجھے اللہ والے لگتے ہیں، دعا کریں، میں بڑا غریب ہوں، بڑا پریشان حال ہوں، میرے رزق بڑا تنگ ہے، بڑا پریشان ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روزگار کرتا ہوں پوری نہیں ہوتی، دعا مانگیں اللہ مجھے پیسے دے، غنا دے۔ تو حضرت ہنس پڑے۔ اس نے کہا فقیر صاحب میں دعا کے لیے کہتا ہوں آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا یہ فقیری ڈھونڈنے کے لیے تو میں نے بادشاہ چھوڑ دی ہے، اب تمہارے لیے پھر مانگوں؟
انہوں نے کہا کیسے بے وقوف آدمی ہو، تمہاری طرح غریب بننے کے لیے تو میں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، اب تمہارے لیے مانگوں کہ تمہیں ملے۔ تو جن کے دلوں میں اس دنیا کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، پھر ان کے دلوں میں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور جن کے دلوں میں یہ حقیقت منکشف نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جناب یہ مادی دور ہے، آج کل عزت دولت کے ساتھ ہے، جی بس دولت بناؤ۔ بیوی کو اگر اس کی عصمت بیچنی پڑے بیچ دو، پیسہ کماؤ۔ اپنی بیٹیوں کے سودے کرنے پڑے کر دو، پیسہ کماؤ۔ نشہ بیچنا پڑے اور لوگوں کے گھر برباد کرنے پڑے کر دو، لیکن پیسہ کماؤ۔ جی پیسے سے عزت ہے، جی پیسے سے عزت ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ چاہتا ہے تو کبھی پیسے کے بعد بھی عزت نہیں ملتی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اربوں ڈالر، کروڑوں نہیں اربوں ڈالر اپنے بینکوں میں دوسرے ملکوں میں محفوظ کر دیے کہ جی ہمیں تکلیف نہ آئے، ہمارا سرمایہ ہو، وہ سب کچھ موجود ہے لیکن آرام نہیں، آرام۔ کتنے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے سرمایہ دار جن کے کھانے پر دسترخوانوں پر 50 قسم کی ڈشز لگتی ہیں، لیکن شوگر ہو گئی خود نہیں کھا سکتے، بیٹھا ہے اور جناب او جی میں تو شوگر کا مریض ہوں، اچھا جی یہ تو کھا رہا ہوں، جی نہیں یہ بھی منع ہے، اچھا جناب یہ تھوڑا سا ایک فروٹ لے لیں، ایک مالٹا لے، او جی نہیں جناب مالٹا تو منع ہے، اچھا جی انگور کھاؤ، جناب انگور تو بالکل شوگر ہوتی ہے، اچھا جناب یہ ایک سیب کا، اور نہیں جناب وہ تو 24 گھنٹے میں ایک سیب کی ڈاکٹر نے اجازت دی ہے، اس سے یعنی سب کچھ سامنے ہے، کھانے نہیں دیتا خدا۔ کیا کر لیں گے آپ دولت کو؟ یعنی ہر نعمت موجود ہے، محل موجود ہے، سب کچھ، دروازے پہ 20 گاڑیاں کھڑی ہیں، فالج ہو گیا ہے پڑا ہوا، کیا کر لے گا؟ اور لاکھوں کروڑوں روپے ہیں کہ روزانہ جناب وہ اپنے بٹن بھی دیکھتا ہے کہ سیدھا ہے، ذرا ٹیڑھا تو نہیں، کالر ذرا شیشے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ دونوں کے جو ہے نا وہ نوکیں ملتی ہیں آپس میں، ذرا فاصلہ زیادہ تو نہیں، درزی نے کہیں غلطی تو نہیں کر دی، ٹائی کو جناب 10 دفعہ ناٹ لگاتا ہے، پھر دیکھتا ہے ذرا نیچے ٹھیک ہے، اوپر ٹھیک ہے، اندر ٹھیک ہے، میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ اور جناب میرا جوتا ہے براؤن اور جراب ہے میری کالی، یہ تو غلط ہو گیا، کالی تو کالے بوٹ کے ساتھ پہننی تھی اور براؤن کے ساتھ پہننی تھی، یہ تو میچنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا پھر میرے ہاتھ میں انگوٹھی اور گھڑی میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، پین میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ایک چیز دیکھنے والا، ایک بیماری آ جاتی ہے پڑا ہوا ہے، پانی ڈالنے کے لیے بھی کوئی، کہاں گئی وہ میچنگ اور کہاں گیا وہ میک اپ اور کہاں گئے وہ سنگار؟ ذرا اللہ میاں تھوڑی سی گردن ٹیڑھی کر دیتی ہیں تو پٹا باندھ کے پھر رہا ہے بیچارہ، کیا کرے کیا کرے، مجبور ہے، معذور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، ہڈی ٹوٹ گئی تو رسی باندھ کے اگر لٹکا دیتی ہیں، ٹانگ لٹکی ہوئی ہے، سانپ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ایک انگلیوں میں بیماری ڈال دیتے ہیں، لیٹرین پہ بیٹھا ہوا ہے، استنجا کرانے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ تو ہماری قیمت ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم جو یہ فرعون بن کے کھا رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور حرام حلال کا کوئی پتہ نہیں ہے، اپنے بھائیوں کو، یعنی اصول ہے علماء نے لکھا ہے کہ جانور جو ہے وہ اپنی جنس کا دشمن نہیں ہوتا، لیکن ایک انسان ایسی بلا ہے کہ یہ اپنی جنس کا دشمن ہے، انسان کا دشمن، ورنہ کتا بھی کتے کو نہیں مارتا۔ سانپ، آپ نے کبھی سنا ہے کہ سانپ کو دوسرے سانپ نے ڈس لیا ہو، کہ جی سانپ کو سانپ نے کاٹا ہے؟ کبھی سنا ہو؟ یہ سنا ہوگا کہ بندے نے کاٹا ہے بندے کو، کہ بیچارہ روتا پھر رہا ہے، ساری کمائی لے کے بھاگ گیا۔ یہ کیا ہے آخر، وجہ کیا ہے، اور ان سب کا علاج کیا ہے؟ یاد رکھو، ان کا علاج یہ ہے کہ غیر سے نظر ہٹا کے اسی کی طرف لو لگا لو، بس ایک علاج، ایک ہی علاج ہے۔ یاد رکھو کہ ہر کسی سے تعلق توڑ کے دل میں، زبان پہ، فکر میں ہر وقت اللہ کا ذکر کر، ہر حال میں اپنے رب کو سامنے رکھو۔
ہر حال، اکیلے ہو، سفر میں ہو، سو رہے ہو، فکر کرو پتہ نہیں اٹھوں گا. جب یہ فکر آئے گا تو کلمہ پڑھو گے، فکر آئے گا تو کلمہ پڑھو. اگر اٹھ بیٹھے تو پھر شکر بھی کرو گے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت سے پھر زندگی دے دی، ہمیں اور کچھ دیر جینے کا حق دے دیا. تو پانی پیو گے، غور کرو گے کہ یہ نعمت کس نے دی ہے تو کہو گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. پیدل چل رہے ہو تو پھر شکر کرو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے چل تو رہا ہوں نا. چلو لاٹھی پکڑ کے صحیح، اس کو تو دیکھو نا جو اس کی ٹانگیں ہی نہیں. چلو مجھے تو کوئی پکڑنے والا بھی آ جاتا ہے، کوئی جوتی اٹھانے والا بھی آ جاتا ہے، اور ایک آدمی ہے ٹانگ بھی کوئی نہیں، نہ کوئی جوتے اٹھانے والا ہے، بیچارہ لکڑی پہ جا رہا ہے اور جوتے گلے میں ڈالے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی. تو پھر شکر کرو. علاج صرف یہی ہے کہ اللہ والوں سے، اہل اللہ سے تعلق رکھو اور اپنے دل میں کسی غیر کو نہ آنے دو. جب دل میں وہ کتا آ جاتا ہے نا شیطان، بس سارا کام خراب ہو جاتا ہے. جب دل سے اس کو نکال دو گے نا، خناس کو، اس وسواس کو، اس شیطان کو، تو پھر سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دشمن کو ڈر پہ ڈالے. جب دشمن کو اندر بٹھا دو اور چوکیدار سے کہو کہ جناب میں باہر جا رہا ہوں، ذرا گھر کا خیال رکھنا، اندر تو بٹھا کے جا رہے ہو ڈاکو کو، تو باہر والا چوکیدار کیا خیال کریں؟ اپنے گھر میں تم خود ایک ڈاکو کو بٹھا دو اور چوکیدار سے کہو کہ جناب ذرا خیال رکھنا، یا ڈاکو سے کہو کہ جناب آپ سنو میں تو جا رہا ہوں باہر، 2 دن کے بعد آؤں گا، یہ چابیاں بھی لے لو، ذرا میرے گھر کا خیال رکھنا ہے. تو تم بھی کہتے ہو کہ جی میں پریشان ہو رہا ہوں یار، ذرا ٹی وی چلاؤ نا، ذرا دماغ خراب. وہ پھر شیطان کو مدد لے رہا ہے. او یار ذرا نیند نہیں آ رہی، چلو یار لے آؤ ذرا شراب کا گھونٹ چڑھاتے ہیں، نیند نہیں آ رہی، تو پھر بھی شیطان کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں. جب تم نے رحمان سے رشتہ ہی توڑ لیا ہے تو پھر فائدہ کیسے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. یاد رکھیں کہ اسلام اور ایک ہے ایمان. اسلام کا معنی کیا ہے؟ استسلام، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا. اور ایمان کا معنی کیا ہے؟ تصدیق، کہ دل میں بھی تصدیق ہو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ حق ہے. اس لیے اس کی جامع تعریف علماء امت نے کی کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. اللہ اکبر. اور ایک اللہ والے نے بتایا جی، اللہ والوں کی بھی تو عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں نا جی. اللہ اکبر. ایک اللہ کے ولی حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، کچھ پڑھا لکھا، کچھ مولوی قسم کا. اس نے کہا حضرت اسلام اور ایمان کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا. انہوں نے کہا حضرت اسلام کے بارے میں تعریفیں ہیں حدیث مبارک میں، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، میں بڑا پڑھ رہا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اللہ والے سے پھر اپنے رنگ میں بات کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا اسلام کا معنی ہے اپنا بدن خدا کے سپرد کر دے، ایمان کا معنی ہے کہ دل اللہ کے حوالے کر دے. نے کہا اب تو سمجھ آ گئی. ہاں جی اب تو بالکل اچھی طرح سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا جی اب تو، نے کہا بس یہ 2 لفظ ہیں، اور ایک سے بدن دینا ہے، ایک سے دل دینا ہے، دونوں خدا کو دے دو تو مسلمان بن گئے. اور اگر دونوں میں سے ایک دو گے تو منافق ہو. آدھا دے رہے ہو نا خدا کو، پورا تو نہیں دے رہے ہو نا. اور دونوں نہیں دو گے تو پھر پکے کافر ہو. انہوں نے کہا آپ سمجھ آئے؟ انہوں نے کہا جی اب تو بڑی اچھی آسانی سے سمجھ آ گیا، مسئلہ ہی حل ہو. بات سمجھ آنے کی ہوتی ہے، اور سمجھ نہ آئے تو پھر کوئی سمجھا نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو کہ مجھے تو خود حکم ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی اللہ کے سپرد کر دوں، اس پہ ایمان لے آؤں. میں تو اس پر ایمان لانے کا میں تو خود پابند ہوں. اول من اسلم ای من هذه الامه ولا تكونن من المشرکین.
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اور میرا مدنی آپ یہ بھی فرما دیں کہ انی اخاف ربی، میں تو خود ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں. اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، اللہ کے نبی تو پاک ہیں، اللہ کے نبی تو نافرمانی نہیں کرتے. یعنی بفرض محال اگر میں بھی غلطی کروں تو میں بھی قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو جب اللہ کا نبی ڈر رہا ہے تو پھر تم کس بات کی مولی ہو؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. یوم عظیم سے کیا مراد ہے؟ یوم القیامہ. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک هو الفوز المبین. اور اللہ نے فرمایا من یصرف عنہ، جس سے اللہ نے عذاب ٹال دیا، عذاب پھیر دیا، گویا اس پہ اللہ نے رحمت کر دی. اور یہ اللہ کی رحمت اور عذاب سے بچ جانا جو ہے یہ بڑی کھلی کامیابی ہے. دعا کریں اللہم اصرف عنا عذابک، یا اللہ ہم سے بھی اپنا عذاب ٹال دے. وہ قادر ہیں، وہ کریم ہیں. اللہم انا عبید من عبادک خلق من خلقک لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ پھیر، اپنی رحمت کے ساتھ عذاب کے اور سب شر کو ہم سب سے پھیر دے، ہمارے گھر سے، اولادوں سے، اہل و عیال سے، تمام مسلمانوں سے. فرمایا جیسے دوسری آیت میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اور جس بندے کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہی کامیاب ہو گیا. کامیابی یہ نہیں کہ تیرا بینک میں اکاؤنٹ کتنا ہے، کامیابی یہ نہیں کہ تو کتنے مربوں کا مالک ہے. اگر تیرے پاس 1000 مربع بھی ہو، مرنے کے وقت تو وہی 4 فٹ کی جگہ ملے گی. نہ ایمان سے کہیں جو بڑے زمیندار مرتے ہیں ان کی قبر بڑی ہوتی، وہ زیادہ مٹی لے جاتے ہیں آپ سے. وہ کہتے ہیں کہ 2-4 مربے کی مٹی اٹھا کے ہماری قبر پہ ڈال دینا، ہم تو اپنے مربوں والے ہیں نا. اور ایسے حال میں اللہ رحمت فرمائے. میرے اپنے علاقے کے ایک زمیندار تھے، چودھری تھے، بیچارے فوت ہو گئے. ان کے لڑکے تو ہیں لیکن اب مدت ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی. میرے خیال ہے کہ تقریباً وہ یعنی بہت بڑے زمیندار ہوئے، 50-60 مربے کا زمیندار. حج پہ آیا، ایک لڑکی ہے، خود سارا خاندان اپنے ملک میں ہے، یہاں موت آ گئی. اگر 4 دوست، یہ تو اللہ نے چلو توفیق دی، ہم لوگ بھاگے ان کے اپنے تاکہ کوئی جنازہ ہو جائے بیچارے کا. ورنہ کیا یہی ہے کہ وہ اسپتال والے آتے، کمیٹی والے اٹھا کے لے جاتے اور 2 بندے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ کے کہیں قبر میں پھینک دے. السلام علیکم. بڑا ہے تو کیا ہوا اور چھوٹا ہے تو کیا ہوا. بات تو وہی ہے نا جی کہ اگر آپ کے پاس 1 مربع زمین نہ ہو یا آپ کے پاس 1000 مربع، جب مریں گے تو قبر تو وہی ملنی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ رب راضی ہو گیا اور قبر باغ جنت بن گئی تو کامیاب، اور اللہ ناراض ہو گیا اور قبر جہنم بن گئی تو بس اللہ معاف فرما. ایسے واقعات اللہ دنیا میں بھی دکھلا دے. ایسے واقعات اللہ ابھی چند دن پہلے میں اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے مدت کے بعد کچھ قبریں جو تھیں وہ کھلی. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کا بدن بھی، کفن بھی، بال بھی، اور جو ان کو تیل اور خوشبو لگائی تھی وہ بھی اسی طرح واپس. اور ایسے بھی واقعات دیکھے گئے، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ قبر سے آگ نکل رہی، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ قبر سے سانپ نکل رہے. ایسے بھی واقعات دیکھے گئے، لوگوں نے روایات میں بھی بلکہ موجود ہے کہ قبر میں دفن کیا گیا تو قبر نے باہر اٹھا کر دیا. اس لیے دعا کرو کہ اللہ خاتمہ اچھا کر دے. اصل کامیابی وہ ہے. یہ دنیا شنیا کچھ نہیں اللہ کے بندے. یہ دنیا تو کافر بھی کما لیتا ہے، یہودی کما لیتا ہے، نصرانی کما لیتا ہے. یہ دنیا جو ہے ایک طوائف کما لیتی ہے، ایک فلمی اداکارہ کما لیتی ہے، ایک فلمی اداکار کما لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک دنیا تو ایک زور ہے، جھوٹ ہے. اور جتنا جھوٹ کا زیادہ ماہر ہو وہ دنیا زیادہ کما لے گا. دنیا زور لا یحصل الا بالزور. دنیا جھوٹ ہے اور جھوٹ کے بغیر یہ حاصل ہی نہیں ہوتا. یہ اپنی جنس کو ڈھونڈتی رہتی ہے. اصل کامیابی وہ ہے کہ فمن زحزح عن النار
ادخل الجنت فقد فاز. اللہ نے فرمایا کہ جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی وہ ہے. اور پہلی آیت میں فرمایا ذالک الفوز المبین، اور کہیں فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم. فوز اصول الربح ونفع الخسارہ. فوز کا کیا معنی ہوتا ہے کہ گھاٹے سے بچ جائے اور نفع مل جائے. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ میرا مدنی اعلان کر دیں، فرما دیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ ہمیں کسی دکھ میں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو فلا کاشف لہ، اس تکلیف کو کوئی کھولنے والا نہیں مگر اللہ. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ ہمیں بھلائی چاہیں بھلائی دے دیں تو کوئی اس بھلائی کو روکنے والا نہیں. اسی کے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اسی کا غلبہ ہے، اسی کا تسلط کامل ہے اپنے بندوں پہ، اور وہ حکمت والے ہیں اور جاننے والے ہیں. کہتے ہیں ائی کل فرما دیجئے کہ کون بڑی شہادت ہے اللہ کی شہادت سے، اور وہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ ہے. اور اسی کی ذات نے مجھ پہ وحی بھیجی، قرآن بھیجا تاکہ میں تم کو بھی ڈراؤں اور ان کو بھی، جہاں تک یہ بات پہنچی. اور اس کے بعد فرمایا انکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، اور کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں دیگر. کہہ دو قل لا اشہد، میں تو ان کو الہ نہیں مانتا. قل انما هو الہ واحد، کہہ دو کہ بس وہی معبود برحق ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور تحقیق میں بری ہوں ہر اس چیز سے جو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں آپ کو جیسے اپنی اولادوں کو. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا وہ نہیں ایمان لانے والے.
ومن نظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرے؟ انہ لا یفلح الظالمون، اور تاکہ کبھی ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ اب ان آیات میں اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کھول کے بتلا دیں، جو لوگوں کو، جنہوں نے خیروں کو الہ بنا رکھا ہے، حاجت روا بنا رکھا ہے، مشکل کشا بنا رکھا ہے، ان کو کہیں کہ سوچ لیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کہ اگر اللہ کسی کو کوئی بیماری، تکلیف، دکھ دے تو کوئی کھول۔ مسلمانوں صاف رکھو۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ سرکار دو جہاں نے مجھے اپنے ساتھ سواری پہ پیچھے بٹھا لیا، میں ساتھ جا رہا تھا، اور حضور نے فرمایا ابن عباس غور کر کے سنو، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا کی طرف توجہ کر لو، اور فرمایا جب مانگنا ہو تو پھر اسی سے مانگو، اور جب پناہ مانگنی ہو تو اسی سے مانگو، اور جب توکل کرنا ہو تو اسی کی ذات پہ توکل کرو۔ اس لیے میرے آقا ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا تو اگر دینا چاہے، اور کوئی دے نہیں سکتا تو اگر روکنا چاہے، اور تو نہ چاہے تو ہماری کوئی محنت کسی کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ مسلمانوں ایک ہے قرآن پڑھنا، ایک ہے قرآن میں ڈوب جاؤ، قرآن میں غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو قرآن کیا کہتا ہے۔ اسی لیے ایک بار روتا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور کہتا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ اللہ اکبر، خدا کی شان ہے۔ پتہ ہے سارا خاندان قادیانی تھا اقبال کا، سارا خاندان جو ہے وہ قادیانی، بس مالک نے رحم کر دیا، اور خود ابتدا میں انتہا درجے کی بدعات، شرک میں، فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ بس جب اللہ نے رحمت کی نظر پھیر دی تو وہ بندہ پھر ایمان اور بوحد بن کے نکلا۔ ایک ہے دیکھو جی، ہم سب قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ تکلیف دینی چاہے تو کوئی اس کو، تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نہیں کھول سکتا تو پھر غیروں سے مانگنے کا کیا مطلب؟ تو اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے یا علی مشکل کشا، تو اس کا اس آیت پر ایمان ہے؟ ٹھنڈے دل۔ ایک آدمی بیٹھ کے کہہ رہا ہے یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تو اس کا اس آیت پر ایمان ہے؟ اگر ایک آیت کا منکر ہے تو مسلمان ہے؟ باقی یہ تو پھر یوں پکڑنے والی بات ہے نا، کان پکڑو جی ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ ان کو کہتے ہیں، ایک بات تو نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کبھی صحابہ کے دماغ میں بھی یہ خیال آیا کہ ہم آ کے ابراہیم الخلیل کو کہیں آگے جلدی پہنچا دے گا، اللہ کا خلیل ہے؟ خدا کے بندو غور کرو، ٹھیک ہے بعض علماء توسل کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی جس طرح قائل ہیں نا، وہ تم نے بات اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بندے کا یہ عقیدہ ہو جائے کہ مجھے جو تکلیف دینی ہے، حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو ساری اللہ کی مخلوق جمع ہو کے تجھے نقصان پہنچانے پہ آئے اور اللہ نہ پہنچائے تو کوئی نہیں پہنچے، اور ساری مخلوق جمع ہو کے تمہیں نفع دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع۔ اسی لیے جب میرے مدنی سوئے ہوئے ہیں اور دشمن پہنچ گیا، تلوار نکال لی، حضور کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا من یمنعک منی، انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ اب تمہارے ساتھی پروانے صحابہ بڑے دور ہیں،
وہ اگر دوڑ بھی پڑے نا، بھاگ بھی پڑے، آگ بھی جائیں، تو میں ان کے آنے سے پہلے حملہ کر سکتا ہوں، بعد میں چاہے مجھے مار دے، میرا کام تو ہو گیا نا۔ یہ بتلاؤ کہ اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے اور میری تلوار سے اور میرے حملے سے بچا سکے؟ حضور اسی طرح نے فرمایا اللہ۔ اللہ کے نبی نے کس کا نام لیا؟ ڈر کے مرنے کا وقت ہے تم بھی کہہ دیتے ہو اللہ، لیکن خوشی میں نہیں کہتے ہو۔ جب آدمی مرنے لگے نا جی، وہ تو پھر سارے کہتے ہیں اللہ میاں اب تو بچا، اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم اللہ کو خوشی میں یاد رکھو گے تو تیرے غم میں بھی کام آئے، تم اللہ کو تندرستی میں یاد رکھو گے تو تیری بیماری میں بھی کام آئے گا۔ دکھ کے وقت میں تو حل کوئی نہیں نا، پھر تو سب پکارتے ہیں، اس وقت پکارنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ پکارنا نہ پکارنا تو برابر ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، ہم چھوٹے تھے، بحری جہاز میں آ رہے تھے حج کرنے کے لیے، تو ہم پتہ نہیں جس منزل میں تھے، پرانی بات ہے، چھوٹے تھے، تھوڑے سمجھدار تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے، پتہ نہیں پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ایک وہ ہمارے راستے میں ایک کوئی شیعہ تھا ملنگ قسم کا، وہ دیکھتا نا یہ داڑھی والے ہیں، نماز پہ جاتے ہیں، تو اس کا پتہ تو چل گیا نا کہ بھی یہ سنی لوگ ہیں، تو جب ہم ادھر سے گزرے تو ہمیں وہ چھڑتا یا علی کے نعرے لگاتا۔ ہم چپ رہے تھے، بھی اب جہاز ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا تھوڑا کریں، یا لڑائی جھگڑے سے کبھی کوئی مسئلے سمجھ تھوڑے آ جاتے ہیں۔ تو وہ جب بھی ہم ادھر سے گزرے تو علی کا نعرہ لگائے۔ اب جناب اتفاق یہ ہوا، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ جہاز جس میں ہم آ رہے تھے، تو ایک جگہ آتی ہے سمندر میں، اس کو کہتے ہیں چکوترا، تو وہ اتنا طوفان ہوتا ہے کہ وہاں اللہ بس حفاظت کے ساتھ لے آئے، بڑا خطرناک موسم ہو نا گرمیوں کا، تو بڑا طوفان ہوتا ہے۔ تو جہاز ہمارا اس طوفان کی زد میں آ گیا، اور طوفان اتنا زور کا تھا تو جہاز ایسے ڈولتا تھا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ لکڑی کا ٹکڑا ڈول رہا ہو پانی پر۔ سمندر کا طوفان ہے، اس کا کون مقابلہ کرے؟ یعنی ادھر والوں کا سامان ادھر آ جاتا تھا اور ادھر والوں کا ادھر آ جاتا تھا، چارپائیوں پہ سوئے ہوئے حاجی الٹ جاتے تھے بیچارے، اتنا طوفان آیا جناب۔ اب جناب جو ہم نماز پڑھنے جائیں تو نماز مسجد وہ ایک بنی ہوئی تھی، تو وہاں تک مسجد کے لیے جا نہیں سکتے تھے، تو پکڑ کے سہارا کر کے تو ایک دوسرے کو پھر جاتے تھے، الٹیاں اور برا حال۔ تو واپسی پہ جب ہم گزرے تو اب بیٹھا، یا اللہ، میں نے کہا اب حضرت علی نہیں پہنچے کیا؟ وہ کہتے ہیں جی چھوڑو، اب تو ڈوبنے کا وقت آ گیا، اللہ کا نام لو، آپ بھی اللہ کو پکارے۔ میں نے کہا چلو آج تو مجھے بھی تم تبلیغ کر رہے ہو ماشاءاللہ۔ وہ کہتا ہے جی اللہ اللہ کرو، مرنے کا وقت آ گیا، پتہ ہے مرتے ہیں بچتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو آپ حضرت علی بھول گئے؟ تو بھائی اس وقت تو سب پکارتے ہیں، یہ تو کوئی پکارنا نہ ہوا نا، یہ پکارنا نہیں۔ عقیدہ رکھو اپنا کہ خدا نفع دے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور نقصان دے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، اور بیماری دے کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور شفا دے کوئی بیماری نہیں دے سکتا، عزت دے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور خدا ذلت دے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وہ پردہ ڈالنا چاہے تو ہمارے کروڑوں گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اور رسوا کرنا چاہے تو گھر کی 4 کمروں کے اندر رسوا کر۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف کر۔ اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ کل ای شیء اکبر شہادۃ، قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی، قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین آئے حضور کی خدمت میں، مشرک آگے کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہمیں تو کوئی بندہ نہیں ملا جو گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو جس سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو نبی نہیں مانتا۔ ہم نے یہودیوں سے پوچھا ہے وہ نہیں مانتے، نصارہ سے پوچھا ہے وہ نہیں مانتے، مکے کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے ٹھاکر ہیں، بڑے بڑے گرو ہیں، ان سب سے ہم نے پوچھا ہے وہ بھی نہیں مانتے۔ آخر صرف آپ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کوئی گواہی تو ہو نا، کوئی شہادت تو ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مشرکین مکہ نے حضور سے مطالبہ کیا کہ حضور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
لیکن ہم نے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہودی، ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں نہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں کتاب والے نصرانی، ہم نے ان سے پوچھا وہ بھی آپ کو نہیں مانتے. اور مکے میں جتنے بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں، ولید ابن المغیرہ ہے، عروۃ ابن مسعود ہے، ابی لہب ہے، ابی طالب ہے، ابی جہل ہے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان سب سے پوچھا ہے وہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی گواہی نہیں دیتے. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، دیانتدار ہیں، اور آپ کے ہم نے کبھی اخلاق غلط نہیں دیکھا، لیکن آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی تو نہیں دیتے. تو ہم کیسے آخر آپ کو مان لیں؟ اپنی نبوت پر، رسالت پر کوئی گواہی تو لائیں. تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان جاہلوں کو کہیں کہ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ. ظالمو، اللہ سے بڑی گواہی کس کی؟ تم بندوں میں گواہ ڈھونڈتے ہو، میرا اللہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان کہ میں سچا ہوں کہ تم سچے ہو. قل اللہ شہید بینی و بینکم. یہ کیوں کہا کہ خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے. ان سے پوچھتے تھے نا آسمان زمین کس نے پیدا کیا، کہتے اللہ. اچھا اللہ میرا گواہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کہا تو ہے نہیں، وہ کہیں جی اللہ نے تو ہمیں نہیں کہا. وہ کہہ دیں کہ جی اللہ نے تو ہمیں نہیں کہا ہے. بات تو یہ ہے کہ ہم گواہی مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی اللہ گواہ ہے. تو اللہ تو سب کو جی جانتا ہے، لیکن ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا کہ باقی اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. ہمارے سامنے تو کوئی گواہ. فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ. ظالمو، یہ قرآن کا معجزہ جو موجود ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں میری نبوت اور رسالت موجود ہے. اور اگر یہ میرا کلام ہے، بندے کا کلام ہے، تو بناؤ اس کے مقابلے میں تم. تو جب یہ میرا معجزہ موجود ہے، دلائل موجود ہیں، اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کی شہادت قرآن میں موجود ہے، جس نے ایک دفعہ نہیں 1000 آیتوں میں مجھے فرمایا ہے کہ میں نے تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو یہ اللہ کے قرآن سے بڑا معجزہ ہے. اگر تم نہ مانو، کہو کہ جی نہیں قرآن آپ نے لکھا ہے، تو تم بھی تو عربی ہو لکھ کے لے آؤ. تم کہو کہ جی قرآن پاک آپ نے کسی سے سیکھا ہے، تو چلو جاؤ تم بھی سیکھ کے آ جاؤ، قرآن کے مقابلے پر ایک آیت بنا دو. تو جب قرآن کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے اور مانتے ہو کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے، تو اسی کلام میں تو میری نبوت موجود ہے، اور کیا گواہی مانگتے ہو ظالمو؟ یہ سب سے بڑا معجزہ جو ہے میرے پاس، سب سے بڑی گواہی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اور اسی قرآن میں اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ میں تم کو اور ڈراؤں اور ان کو بھی جن کو یہ بات پہنچے. کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات سنے، حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیتن. اگر تم قرآن کی ایک آیت بھی سمجھتے ہو تو آگے سمجھاؤ، اگر ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو آگے سمجھاؤ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ آج موجود نہیں بعد میں آئے وہ تم سے بھی زیادہ سمجھدار ہو اور اللہ کے قرآن کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکے. دیکھا نہیں ہے کہ صحابہ نے حضور سے سنا، لیکن ان حدیثوں کو محفوظ کرنے والے تابعین میں پیدا ہوئے، ان حدیثوں کو ایک کتاب کی شکل دینے والے صدیوں بعد پیدا ہوئے. اس لیے آپ دین پہنچائیں. تو جب انذار کا، تنذیر کا، تبشیر کا حکم اللہ نے قرآن میں مجھے دیا ہے، تو اس سے بڑی گواہی میری نبوت کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، اور تم چاہتے ہو کہ میں گواہی دوں کہ یہ تم نے جو بنائے ہوئے ہیں یہ بھی خدا ہے؟ بدبختو، مجھ سے گواہی مانگتے ہو، میں نے تو اپنی گواہی میں اللہ کا قرآن پیش کر دیا. اب تم مجھ سے گواہی لینا چاہتے ہو کہ میں ان غیر اللہ کو بھی معبود مان لوں، ان کو حاجت روا کار ساز مانوں. قل لا شہد، خبردار، میں کبھی غلط شہادت نہیں دے سکتا، میں کبھی ان کو حاجت روا اور کار ساز نہیں مان سکتا. اور پھر میرا تو ایک ہی عقیدہ ہے، قل انما هو الہ واحد، کہ میرا ایک ہی عقیدہ ہے کہ وہی معبود برحق ہے، وہی ایک ہے، وہی واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اور باقی جو تم کر رہے ہو سنو، چاہے تم میرے اوپر ایمان نہ لے آؤ. اننی بریء مما تشرکون. اور اے کافرو،
سن لو کہ جو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں ان سے بری ہوں، میرا بالکل انکار ہے، اور اگر تمہارے ان جھوٹے خداؤں میں طاقت ہے تو ان کو کہو کہ میرے ان کو نقصان پہنچا دو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ یہودی نہیں مانتے، نصرانی نہیں مانتے، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ظالم جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو پہچانتے ہیں محمد مدنی کو، اور پہچانتے بھی ایسے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ اچھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا جیسے اولاد ماں باپ کو پہچانتی ہیں، کیوں کہ اولاد کا پہچاننا اور ہے، ماں باپ کا پہچاننا اور ہے۔ جس کے پیٹ سے نکلے، جس نے گود میں کھلایا ہو، جس نے ہاتھوں پہ جوان کیا ہو، جس کے سامنے بچہ پروان چڑھا ہو، وہ اس کے پہچاننے میں کبھی بھول سکتا ہے؟ وہ بچے تو بھول جاتے ہیں، وہ تو پہچانتے نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈالا وہ نہیں ایمان لاتے۔ اور فرمایا ظالموں سنو، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، نعوذ باللہ، یعنی اگر میں نبی نہیں اور میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں تو اللہ پہ جھوٹ بولنے سے بڑا ظلم بھی کوئی ہے؟ اچھا میں تو سچا نبی ہوں، تم نہیں مانتے ہو، تو اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ او کذب بآیاتہ، اللہ کے آیات کی، نشانیوں کی جو پیغمبر لے کے آئے، معجزات یا آیات احکام لے کے آئے، ان کی تکذیب کرتا ہے۔ لیکن کافر و مشرک کو سن لو، انہو لا یفلح الظالمون، کہ مشرک کبھی فلاح نہیں پاتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، اور دعا فرمائے کہ اللہ ہم سے، ہماری اولادوں سے اپنے عذاب رفع فرما لے، اللہ ہر مسلمان سے اپنے عذاب رفع فرما لے، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما لے۔ شینا اختر، مجھے نہیں پتا کیا بلا ہوتی ہے شینا اور کیا بلا ہوتی ہے، یہ کوئی قرآن ہے حدیث ہے کہ میں ترجمہ بتاؤں گا آپ کو؟ جو کوئی نام رکھ لو فلموں کے اداکاروں کے، تو ان کے ترجمے کرنے کے لیے مولوی مکی بیٹھا ہوا ہے نا۔ میں اسی لیے یہاں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ آپ کے فلمی ناموں کے ترجمے کرتا رہوں۔ کیا بات ہے کہ جا کے یہ اس قسم کا نام پوچھنا ہو تو فلم والوں سے جا کے پوچھو کہ تم نے نام رکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ ان کو پتا ہوگا کہ کس ستارے کا، کس یہودی کا، کس کافر کا، کس کتے کا نام ہے، ہمیں کیا پتا ہے؟ اس سے تو پوچھو بھی عبد الرحمان کا کیا معنی ہے، عبداللہ کا کیا معنی، وہ تو میں بتا سکتا ہوں۔ اب مجھے کیا پتا شینا مینا کیا بلا، ٹینا شینا کینا چینا کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ مجھے کیا پتا؟ وہ تو وہ بتائے گا جس پہ کوئی ٹیچی فرشتہ آتا ہو۔ دعا حضور نے طواف میں دعا آپ نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ تہجد کا نماز تھوڑی بڑی آواز سے پڑھ سکتا ہے، بالکل تہجد کی نماز میں آپ قرآن زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم قرآن زور سے شروع کرو کہ دیکھیں کہ بڑا تہجد پڑھنے والا آ گیا ہے، پھر زور سے نہیں پڑھنا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یا بچے سو رہے، تم جناب کھڑے ہو زور سے تہجد پڑھنے کے لیے، دیکھیں گے ماشاءاللہ ابا اٹھا ہوا ہے، اٹھتا تو اس وقت ہے نا جب 70 سال کا ہو جاتا ہے، بیت پکڑنے پہ آ جاتا ہے، پہلے جوانی میں کبھی اٹھے تھے؟ تہجد اکیلے کھڑے ہو، کمرہ بند ہے، کسی کو تمہاری آواز ڈسٹرب نہیں کر رہی، پڑھتے رہو، کوئی بات نہیں۔ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ تہجد کی کوئی نماز جماعت نہیں ہوتی، احناف کے نزدیک نفل کی کوئی نماز جماعت نہیں۔ اگر ہم طواف کر رہے ہیں اور اذان شروع ہو جائے تو اذان کا جواب دینا بالکل جائز ہے۔ قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہتا ہے کہتے جاؤ اللہ اکبر جیسے وہ کہے۔
ہمارے گاؤں کے مسجد کا امام جو ہے سگریٹ پیتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھے تو پیچھے والے بھی تو چرس پیتے ہوں گے نا. جیسے امام ویسا مقتدی. تو مقتدی جب ہم ہیں تو امام کہاں سے اوپر سے اترے گا؟ ٹھنڈے دل سوچو بھی آخر ہم سے کوئی امام بنے گا نا. تو کوئی حقہ پیتا ہوگا، کوئی چرس پیتا ہوگا، کوئی پان کھاتا ہوگا، کوئی بیڑا کھاتا ہوگا، بات تو ایک ہے نا. تو جب ہم سب ایک جیسے ہیں تو نماز بالکل ٹھیک ہے، نماز ہو جاتی ہے. فکر نہ کرو. اب سگریٹ کے بہانے میں جماعت نہ چھوڑو، وہ اس کا گناہ ہے، وہ قیامت میں بھگتے گا. ایسے آدمی کو ویسے اگر کوئی اللہ والا اور ملے تو امام نہ بناؤ، تاکہ لوگ اس کی اقتدا کر کے برائیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. نماز تو ہو جائے گی. عورت نماز میں تشہد کے بعد میں کیسے بیٹھے؟ جیسے مرد بیٹھتا ہے وہ بھی جائز ہے، پاؤں نکال کے بیٹھنا بھی جائز ہے، جتنا پردہ رہے اچھی بات. ہمارے ملک میں عورت ہاتھ بچھائے سجادہ پتہ نہیں کیا ہے وہ، کیا اچھا نیچے ہاتھ جتنا وہ زمین کے قریب ہو زیادہ بہتر. مغرب کی اذان کے بعد اگر وقت مل جائے تو میں 2 رکعت طواف کے پڑھ لوں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن احناف کے نزدیک افضل ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے. دو رکعت صلاۃ الحاجہ اگر میں نے پڑھنی ہو تو نیت کیا کرو؟ صلاۃ الحاجہ تو کہہ رہے ہو تو اور کیا نیت کرو؟ صلاۃ الحاجہ ہی تو کہہ رہے ہو، یہی تو نیت ہے، اور کیا ہے؟ جو کام ہے دل میں بس نیت ہو گئی. ہاں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اولاد یا رشتہ دار یا کوئی بندہ حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، قرآن پڑھ کے میت کو پہنچاتا ہے تو اللہ پاک ان کو خبر دیتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے، گناہ گار ہے، قبر میں تکلیف ہے، یکدم تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں تو وہ حیران ہوتا ہے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد نے یہ کام کیا تو اللہ نے عذاب رفع کر دیا. اگر کسی نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا، اس نے ڈیوٹی پہ جانا تھا اور وہ سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، چونکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اجازت ہے کہ مکے میں ہر وقت نماز پڑھ سکتا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی پہ چلا جائے، بعد میں جب وقت ہو جائے وہی پڑھ لے، یا بعد میں جب آئے حرم میں تو پڑھ لے. جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد ہم کتنی دیر کریں اشراق پڑھنے کے لیے؟ کم از کم 15 منٹ، ورنہ 20 منٹ. 15-20 منٹ بیٹھے تاکہ سورج قید رمحن نیزے کے قریب اوپر آ جائے. اگر آپ کی نیت طلاق نہیں تھی اور لفظ صریح نہیں تھا، کنایا تھا، تو طلاق نہیں ہوتی. نیت پر مدار ہے. ویسے بہتر ہوتا ہے کہ نکاح طلاق کے مسئلے دارالافتاء میں مفتی حضرات سے رجوع کریں. چھوڑ دوں گا بھی اس سے بھی نہیں ہوتا جب تک نیت کر کے چھوڑ نہ دے. وہ تو ایک آگے مستقبل ہے نا، تمہیں چھوڑ دوں گا. تو ایسے لفظ کہتے کیوں؟ اسی سے ڈرتی ہے عورت، باقی کوئی نہیں ڈرانے کا طریقہ. یہ ایسا واقعہ جو 4 کتابوں میں ہو، ہمیں 4 کتابوں سے کیا، ہمیں قرآن سے تعلق ہے. بغیر وضو کے کوئی کتاب ہو دینی پڑھ سکتے ہیں. میں اگر مکے میں رہنے والا ہوں اور حنفی ہوں، میں حج پہ نماز پھر آپ پوری پڑھیں گے اگر اپنے مسلک پہ سخت ہیں، ورنہ اگر امام کے ساتھ مل جائے تو پڑھ لیں، جھگڑوں میں نہ پڑھیں. میں نے اپنی بیوی سے جھگڑے میں غصے میں کہا کہ باپ کے گھر چلی جاؤ یا قاضی کے پاس جاؤ، میں تمہیں نہیں رکھوں گا. پتہ نیت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کاتب الوحی ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ میں ان کا نام نہیں آیا ہے. ویسے بڑے شان والے ہیں. حضرت علی اور حضرت عائشہ میں جو جنگ ہوئی اس کا سبب حضرت معاویہ تھے. کوئی ہوں جب اللہ نے معاف کر دیا، تم کیوں 1400 سال کے بعد معاف نہیں کرتے؟ جب اللہ نے کہا کہ میں راضی ہو گیا خلاص، تو بس خلاص، تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟
اگر یزید جنت میں گیا تو ہم نہیں جائیں گے، نہ جانا۔ اس میں کیا ہے بھائی؟ بھائی 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 بھائی